میں نے کئی بار چیلنج کیا، میرا ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی نہ کسی مکتب فکر کا نہ رہا ہو، کہ میرا کوئی موقف اور عقیدہ ایسا نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو۔ اصل میں یہ جو ڈنڈی مارتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو نا وہ عقیدے جو نا وہ دائیں بائیں سے لینے ہوتے ہیں۔ اب اس پہ غور کریں ذرا، میرا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے، کوئی موقف ایسا نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو۔ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ مرزا کے بعض عقائد وہ ہیں جو خارجیوں کے ہیں، بعض وہ ہیں جو روافظ کے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو اولیاء اللہ اور صالحین اور اللہ کے محبوبوں پر چسپاں کرنا، مسلمانوں پر چسپاں کرنا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث سے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس روایت کو بیان کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا موقف یہ ہے کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین، کہ انہوں نے کافروں پر اتری آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کی۔ تو کافروں پر اتری آیتیں مسلمانوں اور مومنین پر چسپاں کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، اور یہی مرزا کا طریقہ ہے۔ کہتا ہے میرا کوئی عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو۔ تو یقیناً یہ خارجی مکتبہ فکر کا عقیدہ ہے، کافروں پر اتری آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا نظریہ جو رافضیوں والا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرہ کرنا، بنو میاں کی بدماشیاں، بنو میاں کی جناب یہ کارستانیاں، یہ لفظ بول بول کے سیدنا امیر معاویہ، حضرت عمر ابن العاص اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ کرنا اور ان پر زبان تان دراز کرنا، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی کرامات کو بیان کر کے طنز کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی اولیاء اللہ کی کرامات جاری و ساری ہیں، اور کرامات اولیاء کا انکار کرنا یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور یہ مرزا نے معتزلہ سے لیا ہوا ہے۔ تو مرزا اپنی بات میں اس بات میں بالکل ٹھیک ہے کہ 14 صدیوں میں جتنے گمراہ فرقے گزرے ہیں ان میں سے تھوڑی تھوڑی جراثیم اور عقائد اس نے لے کے جو نا اس کو جمع کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور مرزا نے لطیفہ اور طنز کیا، وہ کہتا جی کہ حدیث میں آتا کہ جب قیامت کے قریب مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ اور لڑائی ہوگی تو اس میں جب یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت اور پتھر جو ہے نا وہ مسلمانوں کو پکار کے کہیں گے یا مسلم ھذا یہودی فقتلہ، اے مسلم یہ یہودی ہے اس کو قتل کر دو۔ تو یہ جو اپنے لیے دیگر ٹائٹل استعمال کرتے ہیں نا، یہ دائیں بائیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ پتھر اور درخت تو آواز دے گا یا مسلم، تو یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ یہ بہتان ہے، ہم تو اپنے آپ کو بحمد تعالیٰ مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں تاکہ باقی گمراہ فرقوں سے امتیاز ہو، باقی جو دلالت اور گمراہی میں گرنے والے فرقے ہیں ان سے امتیاز ہو جائے۔ اور پھر وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری میں 2925 نمبر حدیث میں باقاعدہ لفظ یہ ہیں، صرف یہ لفظ نہیں ہے کہ یا مسلم، بلکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ وہ پتھر اور درخت کہے گا یا عبد اللہ، یا عبد اللہ۔ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں اگلی روایت ہے اس میں کہ یا مسلم، اور مسند احمد ابن حنبل میں لفظ یہ کہ یا مؤمن، یا مؤمن، یا عبد اللہ، یا مسلم۔ اب صحیح بخاری کے مطابق یا عبد اللہ بھی وہ پتھر اور درخت کہے گا، تو جب وہ یا عبد اللہ کہے گا تو پھر مرزا صاحب کس طرف دیکھیں گے؟ کیونکہ تم تو کہتے وہ ٹائٹل صرف مسلم کا، تو وہ درخت اور پتھر تو یا عبد اللہ بھی کہے گا، تو وہ کس کو مخاطب ہوگا؟ اصل میں حدیث جو ہے یہ حدیث بالمعنی ہے، یہ روایت بالمعنی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو مخاطب ہوگا اور خطاب کرے گا کہ اے اہل ایمان آؤ، یہ یہودی ہے میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔